آقا نے فرمایا ہے کہ آدھا عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر ایک تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے، اور وہی ہمارا معبود، ہم نے اس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور ہمارا اصرار ہے کہ زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گا یا گزاروں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آخر کلمہ طیبہ ہی کیوں؟ دیکھیں، یہ ہماری زندگی ہے کلمہ طیبہ، اور اس کے علاوہ زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ اصل ہے، حقیقت ہے، اور یہی زندگی ہے۔ تو مطلب اس کے بغیر جینے کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور صرف کلمہ طیبہ کا زبانی تکرار نہیں، بلکہ حقیقت میں آپ انسان کو کلمہ طیبہ کو جاننا ہوگا، اس کی تہ تک پہنچنا ہوگا، اور اس کے تقاضوں کو جاننا ہوگا۔ بڑی اہم بات ہے۔ اور دنیا میں بھی دیکھیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پہلے آپ اس کی حقیقت کو تلاش کرتے ہیں۔ کاغذوں پہ کوئی زمین ہو اور حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو تو اس زمین کو، اس پلاٹ کو آپ نہیں لیتے۔ تو کاغذی کارروائی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، زبانی یا کاغذی کارروائی۔ یہ ایک عام بات ہے، یعنی کوئی چیز حقیقت میں وجود نہ ہو تو آپ پھر اس کو خیال میں نہیں لاتے، سوچتے نہیں ہیں پھر کہ بھئی یہ خیالی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا خیالی پلاؤ، تو وہ کوئی چیز نہیں رکھتی۔ کلمہ طیبہ ایک حقیقت ہے، ایک خیال نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، اور یہ اس کی بنیاد جو ہے وہ اصل میں ہماری زندگی ہے۔ دیکھیں، کلمہ طیبہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ کلمہ طیبہ، بس میں نے آپ کو یہ بتا دیا مختصر طور پہ کہ یہی زندگی ہے، اس کے بغیر زندگی کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ یعنی جو چیز اپنا مقصد پورا نہ کرے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ہم جو سبزیاں کھاتے ہیں، جو پھل کھاتے ہیں، اگر وہ زہریلے بن جائیں تو اس کو تو ہم نہیں کھائیں گے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، چاہے ایک پھل سبزی کتنی ہی مزے کی یا مزیدار کیوں نہ ہو، اگر زہریلی ہے تو پھر وہ ہم نہیں کھائیں گے۔ یا ایک جانور ہے مثال کے طور پہ، اور وہ گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، یہ اگر اس کا گوشت زہریلا ہو جائے تو پھر اس کا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں ہے۔ گائے ہے، دودھ دیتی ہے، دودھ زہریلا بن جائے، گوشت زہریلا ہو جائے، یہ میں مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں۔ انسان کی جو زندگی ہے وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہے، اس کے بغیر زندگی زہر ہے، فضول ہے۔ اور بہرحال کلمہ طیبہ کی میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیں، کلمہ طیبہ پورا یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ انکار کرتے ہیں غیر کا، اور پھر مانتے ہیں کہ اللہ اگر ہے تو وہ ایک ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ آخر کیوں؟ یہ نہیں، دیکھیں، پہلے تو اس بات کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے اور کیوں اس کی ضرورت ہے۔ اس کا دیکھیں مطلب یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی کامیابی، اس کے مقصد کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے کہ یہ غیر کی اطاعت نہیں کرے گا، غیر کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، غیر کی نہیں مانے گا، اپنی مرضی نہیں کرے گا، اللہ کی مرضی، اللہ کی اطاعت، اللہ کا حکم۔ اور محمد رسول اللہ کا مطلب رسول اللہ کا
انداز، طریقہ، ان کا عمل، وہ بنیاد ہے۔ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، یہ پورے کلمہ طیبہ کا مطلب ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا معبود اللہ نہیں ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا معبود اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ ہمارا معبود ہے ہی نہیں۔ معبود واحد کی کیا بات ہے؟ ہمارا معبود واحد نفس ہے، جو کہ ہمارا دشمن ہے۔ آقا نے فرمایا ہے کہ آدھا عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے، جو تمہارے پہلو کے اندر ہے، اور وہی ہمارا معبود، ہم نے اس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اور ہمارا اصرار ہے کہ زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گا یا گزاروں گی۔ اور آپ دیکھ لیں، اپنے خیالات کو دیکھ لیں، اصل میں تو ہم کلمہ طیبہ کی حقیقت کو جاننا ہی نہیں چاہتے۔ بہت سے لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں تو بیان کرنا لازمی ہے۔ تو لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، انسان اگر دنیا میں آ کے اللہ کی بات نہ مانے تو وہ ناکام ہوگا، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکائے تو وہ ناکام ہوگا۔ کلمہ طیبہ کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، کیونکہ دین مکمل ہے، اور دین نماز روزے کا صرف نام نہیں ہے۔ انتہائی غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم نے چند باتوں کو دین سمجھ لیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب جو لوگ آج یعنی فروری ہے 2024 فروری، اگلے مارچ میں 11 تاریخ کو سنا ہے کہ رمضان شریف کا پہلے دن ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو روزے کی فکر ہے، اور بہت سے لوگوں کو راشن کی فکر ہے، اور بہت سے لوگ روزہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، سحری اور افطاری کی فکر ہے، اور کوئی فکر نہیں ہے۔ بس یہ ایک رواج بن گیا ہے، رواج زمانہ، کچھ چند رسوم اور رواج کا نام ہم نے دین کو قرار دے دیا ہے۔ کعبے کے سامنے عمرے پہ جا کے اور کعبے کو سائیڈ میں کر کے تصویر کھنچوا لیتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم اپنی معراج کو ہم پہنچ گئے۔ داڑھی منڈوائی بھی ہے، سر بھی منڈوایا ہوا ہے، شیپ بھی کرائی ہے، اور بس وہ عمرہ کر لیا اور تصویر کھنچوا لی۔ یعنی آپ رب کعبہ کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو دین کی معراج کو حاصل کر لیا۔ یہ بہت بڑی یعنی خطائیں ہیں اور غلط فہمیاں ہماری۔ اکثر لوگ خانہ کعبہ جا کے جانا اس کو زندگی کی معراج سمجھتے ہیں، اور آخری خواہش جس کے پاس استطاعت نہیں ہوتی نا، کہتے ہیں بس ایک کام ہو جائے، تو غلط ہے یہ۔ تو کلمہ طیبہ کو سمجھے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کلمہ طیبہ کے تقاضے کو نہیں، تقاضا یہ ہے کلمہ طیبہ کا کہ آپ پہلے تو منزل، نیت درست کر لیں اپنی۔ اور یہ تو دنیا میں بھی دیکھیں، ہم کوئی کام کرنے سے پہلے نیت بناتے ہیں اس کام کی، ہر کام چھوٹا سے چھوٹا۔ پانی رکھا ہوا ہے، آپ کی پیاس نہیں ہے، آپ کو پانی سامنے رکھا ہے تو آپ پانی نہیں پیئیں گے۔ ضرورت اور نیت اور پھر عمل، یہ 2-3 چیزیں ہیں، ضرورت، نیت اور پھر عمل۔ ایک چیز کی آپ ضرورت نہیں محسوس کرتے تو وہ اس کی پھر آپ نیت بھی نہیں کرتے، پھر اس کا عمل بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک عام بات ہے جو دنیا میں۔ تو ضرورت، نیت اور پھر عمل، ہم نے دین کو عمل تک، چند اعمال تک محدود کر دیا ہے۔
روزہ میں نے تذکرہ کیا، یا نماز، بعض لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز میری تو نماز قضا ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہے نماز کیا ہے، بس ایک نماز لوگ پڑھتے ہیں۔ میرے گھر میں ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہے، نماز کی فکر ہے، رویے یعنی اللہ کی رضا کے خلاف ہیں، لیکن روزے کی فکر ہے، رویے اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، نیت بھی نہیں ہے، لیکن حج اور عمرے کی فکر ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم